اور جس دن امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو اس دن جو آسمان سے بارش ہوئی وہ پانی کے قطرے نہیں تھے بلکہ خون کی بارش ہوئی۔ اور اس کتاب کے اندر موجود ہے، یہ کتاب لکھی ہے القول المتین فی امر یزید اللعین۔ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ آسمان سے جو بارش برستی تھی تو امام علی مقام کی شہادت کے بعد آسمان سے پانی کے قطرے نہیں گرتے تھے بلکہ خون کے قطرے نکلتے۔ اور پھر اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ بیت المقدس کے اندر جہاں سے بھی کوئی پتھر کو اٹھاتے اور اس پتھر کے نیچے سے بھی خون کے چشمے جاری ہوتا اور تازہ خون نکلتا تھا، حتیٰ کہ ملک شام کے اندر بھی، اور جہاں کوئی پتھر کو اٹھاتے، کوئی اینٹ کو اٹھاتے تو اس کے نیچے سے خون کے فوارے نکلتے۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد صرف ایک دن نہیں، کئی دنوں تک آسمان سے خون کے جو قطرے تھے وہ لوگوں کے کپڑوں کے اوپر اور دیواروں کے اوپر جب صبح اٹھتے تھے تو لگے ہوئے ہوتے تھے، اور بارش برستی تو جب صبح اٹھ کے دیکھتے تھے تو بارش نہیں ہوتی تھی کہ خون ہی خون ہوتا۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کی یہ بات ہے۔ اور جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، خواب کے عالم میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ کا چہرہ جو تھا وہ گرد آلود تھا اور آپ کے چہرے پر پریشانی کا عالم تھا، پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے کہ آپ اتنے پریشان ہیں، آپ کا چہرہ جو ہے گرد آلود ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ، ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ یہ خواب مکہ کی سرزمین پر حضرت عبداللہ بن عباس دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ خواب کے عالم میں آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی جو زلفیں مبارک تھی وہ بکھری ہوئی تھی، چہرہ گرد آلود تھا، اور آپ کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار تھے، اور آپ کے ہاتھ کے اندر ایک خون کی بوتل بھی تھی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کا چہرہ جو ہے گرد آلود ہے اور آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ، ابھی میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ جو شیشی کے اندر خون ہے یہ امام علی مقام اور ان کے جو ساتھی تھے یہ ان کا خون ہے، میں ان کو جمع کر کے لے کے آیا ہوں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آقا علیہ السلام کو جتنا غم کربلا کے بعد شہادت امام علی مقام پر ہوا ہے، شاید کسی وقت بھی آپ کو یہ تکلیف اور پریشانی نہ پہنچی ہو۔ یہ جو خواب کے جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس کو بیان کر رہے ہیں، اور حضرت ام سلمہ بھی ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اور کربلا کے اندر جب امام علی مقام امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو پھر امام علی مقام کے سر کو نیزے کے اوپر بلند کر دیا گیا، اور پھر کچھ عرصہ کے لیے وہیں پہ رکے رہے کوفے کے اندر، اور اس کے بعد پھر یہ جو لوٹا پھوٹا قافلہ تھا اس کو یزید کے دربار میں پہنچانے کے لیے لے کے جا رہے تھے یزید کے دربار میں، تاکہ یزید کے دربار کے اندر ان کو پیش کر دیا جائے۔
تو پھر جب یہ قافلہ چلتا ہوا تو اس قافلے کے اندر حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین، اس کے علاوہ جو باقی قیدی تھے، مستورات تھی، وہ بھی شامل تھی۔ جب یہ قافلہ چلتا ہوا دمشق کے بازار میں آیا تو وہاں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا۔ وہاں پہ اعلان کر دیے گئے تھے کہ حکومت کے کچھ باغی تھے، ان کا سر کچل دیا گیا ہے، آج ان قیدیوں کو جو مستورات ہیں ان کو یزید کے دربار میں لایا جا رہا ہے، اس لیے وہاں جشن تھا۔ یزید نے حکم جاری کیا ہوا تھا کہ آج جو ہے جشن مناؤ، جو باغی تھے ان کے سر کو کچل دیا گیا ہے، جو قیدی ہیں وہ میرے دربار میں آ رہے ہیں۔ حقیقتاً لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، جن کو باغی کہہ رہے ہیں در حقیقت یہی تو آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہے، یہی تو آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں، اور یہی تو جنت کے مالک ہیں۔ لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ اعلان کیا گیا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے، ان کا سر کچل دیا گیا ہے، اب ان باغیوں کو یزید کے دربار میں لایا جا رہا ہے۔ اور لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا، اور بازار کے اندر حتیٰ کہ عورتیں جو تھی وہ گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر دیکھ رہی تھی کہ جو قیدی آئے ہیں، جو باغی آئے ہیں، ان کو دیکھا جائے۔ ایک خاتون جن کا یہ واقعہ ملتا ہے، وہ بھی اپنے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہ بزرگ ہو چکی تھی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ کچھ عورتیں آئی ہیں، کچھ مستورات ہیں جن کو قیدی بنایا گیا ہے، تو اس نے جب عورتوں کو دیکھا، مستورات کو دیکھا، تو ان کے لیے کچھ پانی بھیجا، کچھ کھجوریں بھیجی، کچھ کپڑے بھیجے، جا کر ان کو دیا جائے تاکہ وہ کچھ کھا پی سکیں۔ اس کو بھی معلوم نہیں تھا یہ قیدی کون ہے۔ اور جس وقت اس خاتون نے یہ پانی بھیجا، کھجوریں بھیجی، کچھ کپڑے جو بھی ضرورت کے مطابق تھے بھیجا گیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پاس، تو آپ نے سب کو تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ اس خاتون کو ہمارے سامنے لایا جائے، ہمارے پاس اس کو بلایا جائے۔ جب وہ خاتون حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے کھڑی ہوئی، اور وہ سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ بزرگ ہو چکی تھی، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ اے خاتون، آپ نے ہمارے ساتھ جو احسان کیا ہے، کیا سمجھ کر ہمارے ساتھ احسان کیا ہے؟ کیا آپ ہمیں جانتی ہیں؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ بی بی میں آپ کو نہیں جانتی۔ تو پھر حضرت زینب نے فرمایا کہ پھر یہ سارا کچھ آپ نے کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ جب میں مدینہ میں رہا کرتی تھی، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی میں نکرانی تھی، اس کے گھر کے اندر کام کرتی تھی۔ جب میری شادی ہونے لگی تو میں دمشق آنے لگی، تو میں نے بی بی حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے عرض کی کہ اے بی بی آپ کوئی مجھے نصیحت ہی کر دیں۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹی جب بھی کوئی قیدی دیکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا۔ میں تو اپنی بیوی خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی اس نصیحت پر عمل کیا ہے، تو مجھے اور معلوم نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے۔ جب خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا نام آیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے دل کو قرار آیا، تسکین ملی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بی بی ہم تو قیدی ہیں، کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ کے احسان کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہم قیدی لوگ ہیں، کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے احسان کے بدلے ہم آپ کو کیا اس کا صلہ دیں، ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بی بی مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے، بس میرے لیے دعا کر لیں۔ جب میں مدینہ سے آئی تھی تو اس وقت حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے دو بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک کا نام حسن تھا اور ایک کا نام حسین تھا۔
اور ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھا. آج میرے لیے دعا کر دیں کہ میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور دعا فرما دیں حسین کی زیارت ہو جائے اور زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت ہو جائے. جب یہ بات کی تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اے خاتون، آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے. جو سامنے سر نیزے پر ہے یہ حسین کا ہے، اور میں جو سامنے کھڑی ہوں میں زینب ہوں. جب یہ بات اس خاتون نے سنی تو اس وقت وہ بڑے جوش میں آ گئی. اس نے کہا بی بی میں آپ کو جانتی نہیں ہوں کہ آپ کون ہیں، ذرا ہوش سے بات کریں. اور زینب اور دمشق کے بازار میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر زینب بازار میں آئے تو قیامت نہ آ جائے گی. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بی بی تھوڑا قریب ہو کر دیکھ، زینب بازار میں آ گئی ہے لیکن قیامت نہیں ہے. اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ وہ خاتون نے جب زینب سلام اللہ علیہ کو پہچانا تو وہیں پہ اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ اگر زینب سلام اللہ علیہ نے بازار میں آنا تھا تو اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی. اور وہیں پہ وہ عورت گری اور اس کا جو سر تھا وہ زینب کے قدموں میں تھا اور اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر